بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا نام زرمین ہے۔ شاپنگ کا مجھے ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرا یہی شوق مجھے لے ڈوبے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گھر میں ہمارے چچا کی بیٹی کی شادی کی دھوم تھی۔ گھر میں زور و شور سے شاپنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اگرچہ شادی 3 مہینے بعد تھی، مگر گھر میں ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امی لوگ بھی روزانہ شاپنگ کے لیے جاتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ امی نادیہ کو اپنی طرف سے بھی ایک عروسی جوڑا دینا چاہتی تھیں، سو ایک دن میں اور امی عروسی ملبوسات کی ایک دکان میں چلے گئے۔ یہ دکان رنگ برنگے کپڑوں سے جگمگا رہی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ خیر میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ امی دکاندار سے کپڑوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دکاندار نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہا، کیا آپ کو ان کے لیے سوٹ چاہیے؟ امی نے کہا نہیں، لیکن دلہن کا قد تقریباً اتنا ہی ہے، ہمیں کوئی ریڈی میڈ سوٹ دکھا دیجیے۔ دکاندار طرح طرح کے کپڑے دکھانے لگا۔ 1-2 لہنگے امی کو پسند آئے، مگر امی سائز کے بارے میں ذرا ہچکچا رہی تھیں۔ دکاندار نے ان کی مشکل بھی حل کر دی اور لہنگا خود پہن کر دکھانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ جب ہی میں نے نوٹ کیا کہ مجھے ہنسانے کی خاطر اس نے 2-4 اور لہنگے بھی اسی طرح خود پر باندھ کر اماں کو دکھائے۔ اماں تو اپنی باتوں میں مگن تھیں، مگر وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا والہانہ پن دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی دکاندار کی منظور نظر بنوں، لیکن خیر اپنی پذیرائی کسے بری لگتی ہے۔ دکاندار سے امی نے کچھ جوڑے خریدے، ساتھ ہی اس نے امی کو یہ کہہ کر مزید اپنی باتوں میں الجھا دیا کہ وہ ہندوستان سے بنارسی ساڑیاں منگواتا ہے اور ان کا خاص سٹاک اگلے ہی ہفتے آنے والا ہے۔ اگر انہیں بھی یہ بنارسی ساڑیاں چاہیے تو وہ اسے بتا سکتی ہیں، وہ ان کے لیے خاص آرڈر پر منگوا دے گا۔ ساتھ ہی اس نے کچھ ہندوستانی مال کی تصاویر بھی دکھائیں۔ امی نے مصروفیات کی بنا پر اسے کہا کہ تم یہ تصاویر ہمیں بھی بھیج دو اور جو باقی سٹاک آئے گا اس کی بھی پہلے مجھے فوٹو بھیج دینا تاکہ میں دیکھ لوں، اگر پسند آیا تو لینے آ جاؤں گی، ورنہ رہنے دینا۔ اس بات پر دکاندار کی باتیں کھل گئیں، مگر میری بھولی بھالی ماں کو کب لوگوں کے رویوں کی سمجھ آتی تھی۔ امی نے دکاندار کو گھر کا نمبر مجھ سے کہہ کر لکھوا دیا اور اسے کہا کہ سبھی تصویریں اسی نمبر پر بھیج دے۔ یہ نمبر ہمارے گھر میں ہی پڑا ہوتا تھا۔ خیر سے میرے پاس تو اپنا موبائل تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہم لوگ شاپنگ کر کے دکان سے باہر آ گئے۔ دکاندار نے ہمیں خاصے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر چیزیں دی تھیں۔ اگلے 2-3 دن تک امی مجھ سے پوچھتی رہیں کہ دیکھو دکاندار کا اگر میسج آیا ہے تو مجھے وہ تصاویر دکھا دینا۔ امی کو فون استعمال کرنا زیادہ نہیں آتا تھا، میں ہی ان کا ان باکس چیک کرتی رہتی۔ تقریباً 2 دن گزرے تھے کہ امی کے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا۔ اسی نمبر سے کچھ تصاویر موصول ہوئی تھیں جو کہ خوبصورت ساڑیوں کے ڈیزائن تھے۔ امی کو یہ ملبوسات بہت ہی اچھے لگے۔ انہوں نے یہ خریدنے کی حامی بھر لی اور مجھے کہا کہ انہیں جواب دے دو کہ میں جلد ہی یہ والے ملبوسات خریدنے آپ کی دکان پر آؤں گی۔ میں نے امی کا کہا ہوا ٹائپ کر دیا اور ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ اگلے دن امی ساڑیاں لینے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو واقعی بہت عمدہ خریداری کی تھی۔ ایک خوبصورت کڑھائی دار جوڑا امی میرے لیے بھی لے کر آئی تھیں۔ مجھے یہ بہت پسند آیا۔ خیر اسی دن میں نے امی کا فون دوبارہ دیکھا جس میں ڈھیر سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ یہ میسیجز اسی دکاندار کی طرف سے تھے۔ امت نے بتایا تھا کہ اسے میرا دکان پر نہ آنا بہت ہی ناگوار گزرا ہے،
کیونکہ وہ اسی دن سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ میسج پڑھ کر مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے فوراً سے پہلے یہ میسیجز ڈیلیٹ کیے اور سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، مگر پھر مجھ سے وہ غلطی ہو گئی جس کا خمیازہ مجھے بہت بھگتنا پڑا۔ میں نے اپنے نمبر سے عامد کو میسج کیا اور کہا، میں ساریہ بات کر رہی ہوں، آپ کو میری امی کے موبائل پر ایسے پیغامات نہیں چھوڑنے چاہیے تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ان میسیجز کی وجہ سے کوئی مجھ پر شک بھی کر سکتا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ ایسی جرات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا، ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے اتنا کہہ کر بلاک کر دیا۔ اس میسج میں نے خاصا تفصیلاً سمجھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہ پا کر میں مطمئن ہو گئی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد میری سم پر میسج آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے ان بلاک کروں کیونکہ وہ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ مارے تجسس کے میں نے اسے واٹس ایپ سے ان بلاک کر دیا۔ اب اس کا نمبر میرے سامنے جگمگا رہا تھا۔ اس نے کئی خوبصورت تصاویر، پھول وغیرہ اور محبت بھری شاعری بھیجی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی یہ باتیں دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ظاہر ہے وہ یہ سب کچھ فلرٹ میں کر رہا تھا۔ دکانداروں کو نمبر دے دو تو پھر یہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور اماں کو کوسنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مجھے پھر تجسس میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اگلی بار بلاک کرنے سے پہلے صرف ایک بار میری بات سن لیجیے گا۔ میں نے کہا، کیا بات؟ آپ کی اتنی باتیں میں سن چکی ہوں، اب آپ کو کوئی میسج نہیں کرنا چاہیے اگر آپ میں ذرا بھی شرم ہے تو۔ میرے اتنا لکھنے کی دیر تھی کہ اس نے رونے کی ایموجیز بنانے کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں اس پر یقین کیوں نہیں کر رہی۔ وہ مجھ سے صرف ایک بار کال پر بات کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد بھلے میں اسے بلاک کر دوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف ایک بار اس کے ایک سوال کا جواب دے دوں۔ اس نے کچھ اس انداز سے ایک ایک کی رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے اس سے کال پر بات کرنے کی حامی بھرنا پڑی، مگر اس وقت گھر میں کافی لوگ موجود تھے۔ میں نے اسے کہا کہ کل 10 بجے میں تمہیں خود کال کروں گی، جس پر اس نے خوش ہوتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن 10 بجے جب ابو کام پر چلے گئے اور امی چچی کے گھر گئیں تو میں نے اسے کال ملائی۔ سلام کرتے ہی میں نے عامد سے پوچھا، جی بولیے، آپ نے ایسا کون سا ضروری سوال کرنا تھا جس کا جواب آپ کو صرف مجھ سے ملے گا؟ میری بات پر عامد کھل کر ہنسا اور بولا، ارے پہلے سلام دعا تو ہو جائے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جو بات کہنی ہے جلدی کرو۔ جب بھی اس نے مجھ سے وہ بات پوچھی جس نے مجھے جذباتی کر دیا، کہنے لگا، بتاؤ تو، مسلمان لڑکیاں اتنی خوبصورت اور اتنی پرکشش کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں کی لڑکیوں میں تو وہ کشش ہی نہیں، خدا کی قسم جو میں نے آپ کے چہرے میں دیکھی ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ضرور ہوئی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر میری حیرت کو کم کر دیا کہ وہ ایک غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہاں پر اس کا کاروبار ہے۔ وہ اپنے شہر سے یہاں منتقل ہوا ہے۔ ان کے شہر میں ان کی کمیونٹی کے خاصے لوگ ہیں، مگر یہاں پر آ کر اسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک نئی دنیا میں آ گیا ہے۔ اس کی بات کی تک بھی بنتی تھی، مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کسے اچھی نہیں لگتی۔ عامد نے مزید کہا کہ اسے مسلمانوں کی تہذیب، ان کی لڑکیوں کا پردہ کرنا اور ان کی شادی کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ جب سے اس شہر میں آیا ہے اس کے دل میں ایک بے چینی سی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک مسلمان لڑکی کو ہمسفر بنانے کے خواب دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے اس کے دل کا چین لٹ گیا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے کیونکہ میری باوقار شخصیت اسے لاکھوں میں ایک لگی تھی۔ اس کی ان باتوں سے میرے ذہن میں اس کے بارے میں موجود خیالات یکسر بدل گئے۔ میں خاصی جذباتی بھی ہو گئی تھی کیونکہ عامد کی باتیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ اس دن کے بعد سے میری عامد سے اکثر باتیں ہونے لگیں۔ ان میں سے زیادہ تر اس کے سوالات ہوتے جو کہ دین اسلام کے بارے میں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں ہوتے۔ یوں باتیں کرتے کرتے ہم ہاتھ سے قریب ہو گئے۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ جس بات کی وجہ سے اس نے مجھے پسند کیا ہے، اس کی تقدس اور خوبصورتی
ہماری اس بے باکانہ گفتگو سے پامال ہو رہی ہے، مگر اس محبت میں کچھ ایسا نشہ تھا کہ میں اپنی حدود بھی بھول گئی۔ ہماری بے باکانہ گفتگو نے اسے پہلے سے زیادہ شیر کر دیا تھا۔ اب وہ جو بھی بات کرتا مجھے بری نہ لگتی۔ اب ہمارے مذہب پر بات کم ہوتی تھی، زیادہ تر اسی طرح کی آزادانہ گفتگو ہوتی جس نے مجھے احساس جرم میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ اخلاقی حدود سے گری ہوتی تھیں۔ مجھے اپنے دل میں احساس جرم ہوتا، مگر پھر جب وہ مذہب کے بارے میں سوالات کرتا اور ہم ایسی دینی باتیں کرتے تو مجھے روحانی طور پر سکون ملتا اور میں اس سے بات کرنے لگ جاتی، اپنا ارادہ توڑ دیتی۔ اب عامد نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مجھے ہم سفر بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنا مذہب بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ اس کی اس بات پر میں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اگرچہ میں بھی کوئی اچھی اور باعمل مسلمان تو نہیں تھی، مگر اس کے اسلام قبول کرنے کی خوشی مجھے اس لیے تھی کہ ہم دونوں ہم سفر بن سکیں گے۔ ظاہر ہے اس کے مسلمان ہوئے بنا ہماری شادی ممکن نہیں تھی۔ عامد نے بتایا کہ اسے اسلام قبول کر کے خوشی ہوگی کیونکہ اس کا اور میرا خدا ایک ہو جائے گا۔ عامد کے ان خیالات نے مجھے بہت جذباتی کر دیا تھا۔ ان دنوں میں اس کے بارے میں سنہرے خواب دیکھنے لگی تھی۔ انہی دنوں چچا کی بیٹی کی شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ امی نے تو اپنی شاپنگ مکمل کر لی تھی، مگر چچی ایک ورکنگ وومن تھی، انہیں زیادہ شاپنگ کا وقت نہیں ملا تھا۔ شادی سے تقریباً 15 دن پہلے انہوں نے مجھے کہا، تمہاری شاپنگ سینس اچھی ہے، تم میرے ساتھ چلو، مجھے دکان سے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، کچھ دوپٹے وغیرہ بھی لینے ہیں۔ کوئی بھی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، سبھی گھر میں مصروف ہیں۔ ان کی اس بات پر میں دل ہی دل میں خوش ہوئی اور جان بوجھ کر انہیں عامد کی دکان پر لے گئی۔ یہ اس کے لیے دراصل ایک خوشخبری تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہم دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، جبکہ چچی اس کے سیلز مین کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ جب کہ گھر آئی تو عامد نے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دکان پر آنے سے لگتا ہے جیسے چھت سے لے کر فرش تک نور بھر گیا ہو۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بھلی لگی۔ خیر، اگلے ہفتے اس نے مسلمان ہونا تھا اور میرے چچا کی شادی بھی تھی۔ اس ایک ہفتے میں سبھی گھر والے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی پر میرا دھیان نہیں گیا۔ میں اور عامد ایک دوسرے سے مستقبل کی باتیں کرنے لگے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو شادی پر کیسے منائے گا۔ میں اسے مختلف صورتحال سے آگاہ کرتی رہی۔ اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ اس کے ایک اور کزن کو مسلمان لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر لڑکی کے گھر والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر میں نے بھی اپنی والدہ سے باتوں باتوں میں ایسی باتیں کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر کبھی ایسی صورتحال ہو تو ان کا کیا جواب ہوگا۔ میری امی کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں عامد سے شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بات عامد کو بھی بتائی۔ اس کی طرف سے بھی وہی مایوسی والا جواب تھا۔ ظاہر ہے ایک غیر مسلم خاندان کے لڑکے کو مسلمان گھرانے سے لڑکی کون دیتا، وہ بھی اس وقت جب خاندان میں موزوں رشتے موجود ہوں۔ ہم دونوں کے لیے ہی یہ بات فکر مندی کا باعث تھی۔ بالآخر ہم دونوں نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ ہم یوں ہی زمانے میں محبت کا ایک قصہ بن کر رہ جائیں گے۔ میں نے اس بات سے اتفاق کیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں عامد کے ساتھ گھر سے کیسے جا سکتی ہوں، کیونکہ یہ بہت انتہائی قدم ہوگا۔ اس کے بعد واپسی کے تمام دروازے مجھ پر بند ہو جائیں گے۔ ایسا کرنا میرے ماں باپ کے لیے بڑی ہی بے عزتی کی بات تھا، مگر پھر اپنی حرام محبت میں ہم نے ایک بار پھر مذہب کا سہارا لیا کہ اسلام میں لڑکے لڑکی کو پسند کی شادی کی اجازت ہے۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ پسند کی شادی کی اجازت ہے، گھر سے بھاگنے کی نہیں۔ محبت کی پٹی آنکھوں پر ایسی بندھی
कि मैंने आमिद के साथ घर से भागने की हामी भर ली। इस मकसद के लिए मैंने चचा की बेटी की शादी का दिन मुंतखब किया, क्योंकि ये वो वक्त था जब मैं घर से 2-3 घंटे के लिए बाहर जाती भी तो किसी को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म न होता, और जब तक किसी को पता चलता मैं घर से जा चुकी होती। लिहाजा इसी मंसूबे पर कारबंद होते हुए मैंने आमिद से कह दिया कि तुम निकाह की तैयारी करो, क्योंकि मेरे आने का इरादा पक्का है। उस एक हफ्ते में मैंने अपने माँ बाप की खूब फर्माबरदारी की, सभी बहन भाइयों से प्यार से बात करती। जाहिर है मेरे जाने का वक्त हो गया था। मैं सभी से ऐसे रहती जैसे मैं यहाँ की कोई मेहमान हूँ। सब लोग मेरे रवैये पर हैरान तो थे, मगर मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया। वो दिन भी आ गया जब मुझे आमिद के साथ एक नई राह का इंतखाब करना था। मैं दिली तौर पर बहुत जज्बाती महसूस कर रही थी, क्योंकि आमिद मेरी वजह से मुसलमान हुआ था। उसने अपना मजहब छोड़ा था, मैं कैसे उसे बीच राह पर छोड़ सकती थी। उसने कहा था कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो वापस अपने मजहब पर पलट जाएगा, क्योंकि वो ये मजहब मेरी मोहब्बत में अपना रहा है, और ये मोहब्बत अगर उससे छिन गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। खैर, जिस दिन चचा की बेटी की शादी थी उसने मुझे बताया कि वो ब्यूटी पार्लर के बाहर मुझे लेने के लिए आ जाएगा। मैं भी खूब अच्छी तरह तैयार हुई, अपने आप को एक स्याह चादर में ढक लिया और आमिद के आने का इंतज़ार करने लगी। मेरी कज़िन पार्लर में बैठी हुई थी। उसकी तैयारी में 3-4 घंटे का वक्त था। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। उसने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वो इत्मीनान से बैठी रही और मैं आमिद के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके नए घर तक आ गई। उसने बताया कि ये घर उसने पिछले हफ्ते ही लिया है। आमिद का हुलिया भी बिल्कुल बदला हुआ था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और लिबास भी मुख्तलिफ था। उसने मुझे बताया कि अब हमारा बाकायदा निकाह होने वाला है, क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुका है। आमिद की बात पर मैं मुतमईन हो गई। वो मुझे अपने घर लेकर गया। उसने बताया कि ये घर उसने 1 हफ्ता पहले लिया है, सो इसमें कोई सामान वगैरह नहीं है। मुझे भी सामान की कहाँ परवाह थी, मैं तो उसका साथ मिलने पर खुश थी। उस वक्त मुझे अपना आप इस्लाम की मुजाहिदा लग रहा था, जिसकी मोहब्बत में एक गैर मुस्लिम ने अपना मजहब छोड़ा था। खैर, शाम के तकरीबन 6 बजे कुछ लोग हमारे घर में आए। आमिद ने मुझे एक कागज़ ला कर दिया जिस पर मैंने दस्तखत किए। उसने कहा कि हमारा निकाह हो चुका है। आमिद ने अपना नया नाम आमिर रखा, जो कि उसके पुराने नाम से मिलता जुलता था। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। इस घर में सामान न होने के बराबर था, मगर यहाँ हर तरफ खुशियाँ फैली थीं, जिससे मुझे ये घराना जन्नत का टुकड़ा लग रहा था। 1 हफ्ता यूं ही खुशियों में गुजर गया। मैं नहीं जानती मेरे घर वालों पर क्या गुजरी होगी। मैं तो इत्मीनान से आमिद के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने तो इस बात की परवाह भी नहीं की कि आमिद नमाज नहीं पढ़ता, ना ही कुरान पाक को हाथ लगाता है। कभी कभी उसके मुंह से शराब की बू भी आती थी। उसने मुझे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि अभी वो नया नया मुसलमान हुआ है, सो उसे इन चीज़ों के लिए पाबंद न करूं, वरना उसका दिल उठ सकता है। मैंने भी उस पर सख्ती नहीं की कि चलो खुद ही वक्त के साथ समझ जाएगा। वैसे भी नमाज की पाबंदी में खुद भी नहीं करती थी, तो उसे क्या कहती। यूं ही दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 महीना हुआ था कि एक दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दिन आमिद घर नहीं आया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अजीबोगरीब मूंछों वाला एक शख्स खड़ा था। कहने लगा, बीबी क्या किराया नहीं देना? आमिद ने तो मुझसे कहा था कि वो आज किराया दे देगा। उसने गिरजदार आवाज़ में कहा तो मैं सहम कर रह गई। मैंने कहा, आप उनके आने का इंतज़ार करें, वो आ जाएंगे तो उनसे किराया ले लीजिएगा। कहने लगा, ठीक है, मैं 3 दिन बाद दोबारा आऊँगा। अगर किराया ना मिला तो यहाँ से सामान उठाकर फेंक दूँगा। मुझे आज पहली बार आमिद पर हैरत हुई। उसने मुझसे झूठ बोला था।
मैं उसका इंतज़ार करने लगी कि वो आएगा तो उससे इस बारे में मालूम करूँगी। उसने तो कहा था कि ये मकान वो ख़रीद चुका है, मगर उसने ना आना था और ना आया। मैं उसका इंतज़ार करती रह गई। रात से सुबह हो गई और सुबह से अगली शाम हो गई, मगर आमिद का कोई अता पता नहीं था। उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मैंने उससे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कोई जवाब न मिला। जब भी मेरे जहन में खटका हुआ, मैंने अलमारी वगैरह चेक की तो उसमें उसने कोई भी कागजात, सामान या फिर 1 रुपया भी नहीं रखा था। अपनी सभी चीज़ें अशिया लेकर वो अपना सब कुछ लेकर यहाँ से जा चुका था, जबकि मैं इस मालिक के मकान की कर्जदार हो गई थी। इससे पहले कि मोहल्ले में मेरा तमाशा बनता, मैं वहाँ से रोती धोती निकली और फौरन एक रिक्शे पर बैठ गई। पिछली 2 रातें अकेली काट कर मुझ पर वैसे भी वहशत तारी हो चुकी थी। मैं रिक्शे में बैठते ही रोने लगी। रोते रोते घर पहुँच गई। रिक्शे का किराया भी मेरे पास नहीं था। घर के पास रिक्शा रोककर मैंने उस रिक्शे वाले से कहा कि तुम रुको, मैं किराया लेकर आती हूँ। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। अम्मा को देखते ही मैं उनके गले लग गई। चूँकि मैंने कभी इस किस्म के ख़यालात का इजहार नहीं किया था, सो अम्मा को यही लगा कि मुझे किसी ने अगवा किया था या फिर मैं किसी हादसे का शिकार हुई हूँ। शुक्र है कि मैंने घर में ख़त छोड़ने वाली बेवकूफ़ी नहीं की थी। मेरे घर वालों को यकीन हो गया कि मैं वाकई किसी हादसे का शिकार हुई थी, मगर ज़माने वाले कब किसी लड़की की पारसाई का यकीन करते हैं। सो मुझे ही गुनहगार ठहराया गया। मैंने भी किसी को नहीं बताया कि मुझ पर क्या बीत चुकी है, मैंने क्या किया और क्या नहीं। मेरा तार तार दामन किसी की नज़रों में न आ सका। मैंने अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, मगर पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बदनामी हो चुकी थी। इन्हीं दिनों माँ बाप अरसल के रिश्ते पर गौर कर रहे थे। वही अरसल जिसे माँ बाप ने ठुकरा दिया था, जिनके मुताबिक इससे मेरा कोई जोड़ नहीं बनता था। अब भी वो लोग हमारी दहलीज पर बैठे मेरे रिश्ते के तलबगार थे। अम्मी अब्बू ने गौर किया, इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी, और वो भी ऐसे वक्त में जब कोई और मुझे कबूल करने पर आमादा नहीं था, क्योंकि सभी को मेरे किरदार पर शक था। बल्कि अरसल की माँ ने भी अब ये रिश्ता तोड़ने का उंदिया दे दिया था, मगर ये अरसल की मोहब्बत थी जिसने आंटी को मजबूर कर दिया, और यूं मेरा रिश्ता अरसल के साथ हो गया। अब्बा ने अगले ही हफ्ते सादगी से मेरा निकाह कर दिया। मैं अरसल की दुल्हन बनकर उसके घर तो आ गई, मगर सभी की आंखों में मेरे लिए नफ़रत और अजीब सी हकारत थी, जिसे देखकर मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मेरी सास को तो इस कदर शक था कि उन्होंने शादी की सुबह ही मुझसे बिस्तर की चादर मांगी। मुझे उनकी ये बात बड़ी अजीब लगी, मगर अरसल ने बात संभाल ली। बल्कि उसने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया कि अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो आपकी सोच पर भी शर्म आ रही है। अपने शौहर की इस मोहब्बत ने मुझे उनका ममनून कर दिया। मैं उनकी ग़ुलाम बनकर रह गई, मगर मेरे दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि आखिर आमिद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसी सवाल का जवाब लेने मैं एक दिन उसकी दुकान पर चली गई। ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि आमिद का आज भी वही हुलिया था। उसने कुछ भी न बदला था। उसे देखते ही मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। उसकी आंखों में मौजूद अजनबियत ने मुझे बावर करा दिया था कि धोखा किसी भी शक्ल में इंसान की ज़िंदगी में आ सकता है, और गलत राहों पर चलने वाले सबसे ज़्यादा धोखे का शिकार होते हैं। वो तो अल्लाह ने मेरी इस नीयत का मान रख लिया जो मेरे दिल में मौजूद थी, और मुझे रुस्वा और बर्बाद होने से बचा लिया, वरना खुदा जाने मेरा क्या बनता, क्योंकि जो गलती मैंने की थी वो बहुत संगीन थी।
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔